رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات گہر بار میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب، قسط نمبر 8۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور عمل کی بے توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا کیے ہیں، ان علوم میں سے ایک شعبہ علم کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ غیبی امور جو مخلوقات کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو منکشف کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم عطا فرمایا۔ آج بھی چند ایسے شواہد اس قسط میں پیش کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کا حصہ تھی، وہ اس کے معترف رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنے اس معجزے کا اظہار کر کے ایمان والوں کی یقین میں مزید اضافہ فرمایا۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے پہنچ چکے تھے تو انصار میں سے ایک مشہور صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف عمرہ کے لیے تشریف لائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اہتز عرش الرحمن بموت سعد، کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو ان کی روح کے استقبال کے لیے عرش بھی وجد کر رہا تھا۔ وہ سعد بن معاذ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں مکہ شریف میں طواف اور عمرہ کے لیے تشریف لائے، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ ان کے تعلقات امیہ بن خلف کے ساتھ تھے، اور امیہ بن خلف مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے تھا، تو عام کسی شخص کو تو اس وقت عمرہ کرنا مومنین میں سے بڑا مشکل تھا،
تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایک پرائیویٹ تعلق تھا اسلام سے پہلے کا امیہ بن خلف کے ساتھ، اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ سمجھا کہ میں جاؤں گا، امیہ میری حمایت کرے گا اور میں عمرہ کر کے واپس آ جاؤں گا۔ کیونکہ امیہ بن خلف جب بھی شام جاتا تھا تو وہ مدینہ شریف میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قیام کرتا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف میں آئے اور امیہ بن خلف کو یہ بتایا کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم کچھ دیر انتظار کرو، دوپہر کا جب وقت ہو جائے گا تو لوگ سارے آگے پیچھے چلے جائیں گے اور اس وقت مطاف خالی ہوگا اور مشرکین قریش مکہ میں سے کوئی وہاں موجود نہیں ہوگا، تو پھر تم اس وقت طواف کر لینا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوپہر کا وقت ہوا، امیہ بن خلف میرے ساتھ تھا، تو میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، اچانک ابو جہل آ گیا۔ اس نے آگے پوچھا من انتا، تم کون ہو؟ حضرت سعد نے کہا انا سعد، میں سعد بن معاذ ہوں اور عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے غصے میں کہا تطوفوا بالبیت وآویتم محمدا واصحابہ، کہ تو یہاں کس طرح حالت امن میں طواف کر رہا ہے، حالانکہ تم تو ہمارے بہت بڑے مجرم ہو کہ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو پناہ دے رکھی ہے، اور تم انصار ہو ان کے، تم نے ان کو پناہ دی، یعنی یہاں سے جب وہ نکلے تو تم نے سہارا دیا، تم نے اپنے گھر دیے، اور ہمارے دشمنوں کو معاذ اللہ تم نے وہاں پہ سٹینڈ کیا، تو اب تم یہاں پر حالت امن میں پرامن طواف کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تطوف بالبیت آمنا، میں تجھے طواف نہیں کرنے دوں گا۔ جس وقت ابو جہل نے آ کے روک لیا، اب تصور کرو گھر اللہ کا ہے اور اللہ والوں کو طواف سے بھی روکا جا رہا ہے۔ ابو جہل اور حضرت سعد کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت سعد کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، اور امیہ بن خلف اگرچہ خود بھی سردار تھا مگر ابو جہل ان کے نزدیک ایک بہت بڑی اتھارٹی تھی۔ امیہ بن خلف نے حضرت سعد سے کہا لا ترفع صوتک علی ابی الحکم فانہ سید الوادی، کہ سعد اگرچہ تم میرے دوست ہو اور میں نے تمہیں پناہ بھی دے رکھی ہے، اس وقت میرے تعاون سے تم مکہ شریف میں طواف کر رہے ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ اپنی آواز ابو الحکم ابو جہل کی آواز سے اونچی نہ کرو، جھگڑا کرتے ہوئے تم اس کو برابر کا جواب دے رہے ہو اور روب سے بولتے ہو، ایسا نہ کرو، انہو سید الوادی، اس پوری وادی کا وہ سردار ہے، مکہ شریف کی اس سرزمین کا ابو حکم سردار ہے، ہم بھی اس کا احترام کرتے ہیں اور تم میرے مہمان ہو، یقیناً میں نے تمہیں شیلٹر دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمارے سردار کی بے عزتی کرو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خوف عزتی جو تھا اس کے سامنے اب ابو جہل کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اپنے دوست امیہ بن خلف کے مشورے کا انہیں کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت سعد پہلے سے بھی زیادہ غصے میں آ گئے اور یہ جملہ کہہ دیا ابو جہل اگر تم نے مجھے طواف کرنے سے روکا تو یاد رکھو میں تمہارا شام والا راستہ روک لوں گا، میں تمہیں تجارت کے لیے تمہارا کوئی قافلہ آگے نہیں جانے دوں گا، میں انصار میں سے ہوں اور تمہاری تمام شہرت جو تجارت کی ہے اس کو میں کاٹ دوں گا، میں جو تمہارا متجر شام ہے اس پر اثر انداز ہو جاؤں گا، اور میں یہاں مروب ہو کے بات نہیں کروں گا، ہماری اپنی ایک حیثیت ہے، ہم نے وہاں سلطنت بنا لی ہے جو تمہاری شہرت کے اوپر واقع ہے، تمہارا سارا مدار تجارت پر ہے اور میں اس تجارت کے راستے کو تمہارے لیے بند کر دوں گا۔ جس وقت امیہ بن خلف نے یہ دیکھا کہ میرا دوست سے جائے کہ کچھ لچک کا اظہار کرتا، اس نے تو ابو جہل کو ڈرانا شروع کر دیا ہے اور دھمکیاں دینے شروع کر دی ہیں۔ امیہ بن خلف نے آ کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھے سے پکڑا اور تھوڑا سا ان کو چپ کرانے کی کوشش کی۔ پہلے تو دور سے کہہ رہا تھا لا ترفع صوتک، اپنی آواز اونچی نہ کرو، دیکھو ادھر مومنین کا
अपना अदब का तरीका है कि अल्लाह ताला ने फरमाया ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर अपनी आवाज को ऊंचा न करो। और मुशरिकीन ने अबू जाल को एक स्टेटस दे रखा है, कहने लगे उसकी आवाज पर तुम्हारी आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए। और ये हजरत साद बिन मुआज है, इन्होंने जाहिलियत के सारे ज़ाब्ते तोड़ दिए हैं, ऊंची आवाज से भी बोले हैं और फिर साथ उसको धमकी भी दे दी है कि अगर तुम मुझको तवाफ से रोकोगे तो मैं तुम्हारा तिजारत वाला रास्ता बंद कर दूंगा। अब जब उमैया बिन खलफ ने हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो को कंधे से पकड़ा तो हजरत साद अब बोल पड़े उमैया से, फरमाया दानी पीछे हट जा, तू कौन होता है? तेरी मेरी दोस्ती का वक्त अब खत्म हो गया। तू मुझसे ये कह रहा है कि मैं अबू जाल के सामने बुलंद आवाज से बात ना करूं? सुन ले, समय तो मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़अमु अन्नहु कातिलुका, मैंने अपने कानों से अपने नबी अलैहि सलाम की जुबान से सुना है एक दिन आएगा ये अबू जाल तुम्हें कत्ल कर देगा। तुम इसका इतना अदब व एहतराम कर रहे हो और इसके लिहाज से तुम मुझे पाबंद कर रहे हो। यहां पर मुहद्दिसीन ने 3 माने बयान किए हैं। अन्नहू की जमीर के लिहाज से पहला माना है कि एक दिन आएगा, मैंने गैबदान नबी की जुबान से सुना है, वो ऐलान फरमा रहे थे कि ए उमैया बिन खलफ तुझे खुदा कत्ल कर देगा। दूसरा माना यह है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे एक दिन आएगा वो उमैया बिन खलफ जो मुझे काबा शरीफ के साथ नमाज नहीं पढ़ने देता था, मैं उसको कत्ल करवा दूंगा। और तीसरा माना यह है कि ये अबू जाल जो तुम्हारे साथ है, ये अबू जाल एक दिन तुम्हें कत्ल कर देगा। बात असल में एक ही है। अगर अबू जाल की तरफ निस्बत की जाएगी तो मतलब यह है कि सबब वो बनेगा, लश्कर निकलेगा यहां से मक्का शरीफ से, तुम पीछे पीछे हटोगे, अबू जाल मुहर्रिक होगा कि नहीं तुम सरदार हो, अगर तुम रह गए तो कौम पीछे रह जाएगी, तुम साथ चलो। ये तुम्हें खींच के मरने की जगह पर लाएगा तो सबब के लिहाज से यही कातिल बन जाएगा। और वैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा चूंकि मारेंगे तो आपके गुलामों ने चूंकि तुम्हें कत्ल करना है, इस वास्ते निस्बत आपकी तरफ भी होगी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे कत्ल कर देंगे। और सहाबा में जो तौफीक है कत्ल करने की वो अल्लाह की दी हुई होगी। इस लिहाज से अल्लाह ताला की तरफ भी इसको मंसूब किया जा सकता है। बहरहाल मतलब एक था कि गैब की खबर का ऐलान हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काबा शरीफ के उस माहौल में कर दिया। उमैया बिन खलफ तुम ये समझते हो कि तुम ये सरदार हो इस इलाके के और तुमने यहां से हक वालों को माज़अल्लाह अपने ख्याल के मुताबिक निकाल दिया है, याद रखो एक दिन वो आएगा तुम्हारी बोटियां हो जाएंगी, तुम्हें कोई बचाने वाला ना होगा। मुझे ये बात मेरे नबी अलैहि सलाम ने बता दी है। अब जिस वक्त हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात की, बुखारी में मुस्लिम में बारहा ये हदीस आई है, तो वो कहने लगा तुम जो कहते हो अन्नहु कातिलिया कि वो मुझे कत्ल करने वाले हैं, ताज्जुब से कहता है या क्या मुझे कत्ल करेंगे? तो हजरत साद ने कहा नाम तुझे कत्ल करेंगे, तू कत्ल हो जाएगा। फौरन बोलता है, कहता है वल्लाहि मा यकज़िबु मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हद्दसा, अगरचे मैंने कलमा उनका नहीं पढ़ा लेकिन ये मेरे तजर्बे की बात है, जो उनकी जुबान से निकल जाए वो बात पूरी हो जाती है। उमैया बिन खलफ का ये तबसरा था, अगरचे मुशरिक था, अल्लाह के नाम की कसम उठा के कहने लगा वल्लाहि मा यकज़िबु मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हद्दसा, अगर खामोश रहे तो ठीक है खामोश रहे, लेकिन अगर बोल पड़े तो उनकी जुबान से जो लफ्ज निकलता है वो पूरा होता है। तो इससे मुराद क्या था कि वो जो खबर देते हैं कल की, परसों की या इसके बाद की, वो आने वाले हालात की हर खबर जो देते हैं वो गैब की होती है और वो खबर सच्ची भी होती है। तो ये उस काफिर का तबसरा था कि जब उन्होंने ये कह दिया है अब ये बात चल के नहीं रहेगी, लिहाजा उसने वो मामला छोड़ा कि अबू जाल इसको रोकता है साद को या नहीं रोकता, साथ तवाफ करते हैं या नहीं करते। वो छोड़ के सीधा घर पहुंचा और अपनी अहलिया के जाकर कहने लगा अमा तालमीना, तुम जानती नहीं हो वो मेरा यसरबी भाई जो आया था साद बिन मुआज, वो मुझे खबर दे गया है कि उनके नबी ने ये कह दिया है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो उसकी अहलिया बोलने लगी, कहती है कालत वल्लाही
ما یکذب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امیہ بن خلف پھر یہ میرا بھی یقین ہے وہ جو غیب کی خبر دیتے ہیں سچی ہوتی ہے۔ اب اس وقت کے جو بظاہر حالات تھے کوئی بات ایسی نہیں تھی، ایک شخص اپنی سرزمین میں ہے، اس کا جاہ و جلال ہے، اس کی فوج ہے، اور مسلمان بظاہر بے گھر ہو گئے ہیں، مکہ شریف چھوڑ کے چلے گئے ہیں، مدینہ شریف میں موجود ہیں، اور یہاں ایسے حالات کے اندر جبکہ بظاہر کوئی ایسے قرائن نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے جب ذکر کیا گیا کہ امیہ بن خلف یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے یہ بتا دیا کہ میرے صحابہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، امیہ قتل ہو جائے گا، ہم فاتحانہ مکہ شریف میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ جو وقت تھا بالکل مدنی زندگی کا آغاز تھا، کیونکہ بدر کے مقام پر امیہ قتل ہوا تو وہ 2 ہجری ہے، تو اب پتا چلا کہ 2 ہجری سے پہلے حضرت سعد بن معاذ آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور یہ حالات نہایت ٹائٹ حالات تھے، بڑی کشمکش تھی کہ مسلمان کمزوری کی حالت میں مکہ شریف سے نکل گئے ہیں کہ مدینہ شریف میں پہنچے ہیں۔ اب ایسے میں کافروں کا مورال بڑا بلند تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوٹ کے آئیں گے یا ہمیں کوئی کچھ کہہ سکے گا۔ ایسے حالات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بول رہا تھا اور فرمایا میرے صحابہ کوئی بات نہیں، امیہ بن خلف یا عقبہ بن ابی معیط یا عتبہ یا شیبہ یا ابو جہل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سارے بدر کے کنویں میں کٹ کے گریں گے اور ان کی لاشیں وہاں پڑی ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرنے کی اطلاع دے دی۔ اب یہ اطلاع بدر سے کافی پہلے تھی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا یہ یقین ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو آئندہ حالات کی خبر دی ہے یقیناً وہ سچی ہوگی، لہذا انہوں نے برملا چیلنج کے طور پر مکہ شریف میں اپنے دشمنوں کو بتا دیا کہ یہ امیہ بن خلف تم مجھے خاموش کروا رہے ہو، یاد رکھو تم اپنی فکر کرو، تمہیں عنقریب قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس بات سے میں نے پس منظر بیان کیا اس بات کا کہ ایک تو ہے نا 8 ہجری کے قریب جب فتح مکہ کا منظر قریب ہو تو پھر بھی ایسی بات کی جائے، ابھی بالکل آغاز تھا مدنی زندگی کا، اور اس وقت بظاہر حالات ایسے نظر نہیں آتے تھے کہ مسلمان اٹھیں گے اور اپنے دشمنوں کو یوں قتل کریں گے، اگرچہ جذبات ارادے عہد تو یہی تھے لیکن حالات بڑے اس وقت ناسازگار تھے۔ اب یہ خبر دے کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چلے گئے۔ جب بدر کی لڑائی شروع ہونے والی تھی، تیاری دونوں طرف سے ہو رہی تھی، ابو جہل نے میٹنگ بلائی اور کہا چلو بدر کی طرف ہم نے جا کے ان لوگوں سے بدلہ لینا ہے، یعنی ہم سے چلے گئے اور اب وہ پوری طرح دنیاوی امور میں بھی ہم پہ مسلط ہوتے جا رہے ہیں، وہ مسجد تک محدود نہیں رہے، انہوں نے اب تجارتی شاہراہوں کو روکنے والی باتیں شروع کر دی ہیں، اور وہ ایک نظام والے ہیں، ایک سلطنت والے ہیں، لہذا ہم ان سے جا کے اب لڑیں گے۔ جس وقت یہ اعلان ہو گیا تو گھر مشورہ کرنے امیہ بن خلف گیا تو بیوی نے کہا اما ذکرتا قولا اخیکل یسربی، تجھے وہ یسربی بھائی کی بات یاد نہیں رہی جو وہ کہہ کے گیا تھا کہ تو قتل ہو جائے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر تجھے قتل کر دیں گے، تجھے اپنا پتہ بھی ہے اور پھر تو گھر سے جا رہا ہے، اس واسطے تو ابو جہل کے سامنے معذرت پیش کر دے کہ جو پیسہ لینا ہے لے لو، میں اپنے کوئی غلام بھیج دیتا ہوں، فوج بھیج دیتا ہوں، مگر خود میں نہیں جاؤں گا۔ ابو جہل کے پاس امیہ بن خلف پہنچا اور کہتا ہے میری ایک مجبوری ہے، اس واسطے میں نہیں جا سکتا اور جو کہتے ہو وہ میں تعاون کرتا ہوں۔ تو ابو جہل پھر ابو جہل تھا، اس نے کہا انکا من اشراف الناس، امیہ بن خلف تم کوئی معمولی آدمی نہیں ہو، تم تو سردار ہو، اگر سردار پیچھے رہے گا تو ایک قوم کا حصہ پیچھے رہ جائے گا، کتنے لوگ پھر بہانہ کریں گے کہ امیہ بن خلف نہیں جا رہا تو ہم بھی نہیں جا رہے، تم ہمارے ساتھ چلو، صرف 1-2 دن ساتھ رہو، جب لشکر کافی آگے نکل جائے گا تم واپس گھر کو آ جانا۔ یہ ہیلا پیش کیا ابو جہل نے، امیہ بن خلف کو تیار کر لیا کہ صرف 2-3 دن تم ہمارے ساتھ رہو۔ جہاں جا کے کافروں کا لشکر رکتا تھا، دیگر لوگ اپنی اونٹنیاں اس انداز میں باندھتے تھے کہ کچھ دیر تک باندھنی ہے اور پھر آگے جانا ہے، اور امیہ بن خلف وہاں ٹھہراتا تھا کہ جہاں سے میں نے پیچھے جانا ہے۔ ہر منزل پر اس کی یہ کوشش تھی کہ یہاں سے مجھے ابو جہل چھٹی دے دے گا اور میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن چلتے چلتے وہاں پہنچا کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے مرنے کی جگہوں پر نشان لگائے ہوئے تھے۔ ایک دن پہلے یہ کہا تھا ہاذا مقتل فلان ہاذا مسرع فلان، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، اس انداز میں کفار کی نشاندہی ہو چکی تھی۔ یہ امیہ بن خلف گھر سے نکلا تھا واپس آنے کے لیے، مگر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دے رکھی تھی بدر کی، اس جنگ کے تمام واقعات نے اس بات کو ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام کے منہ سے مقدس جملہ جو نکلا تھا، محبوب علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، وہ غیب کی خبر سچی ثابت ہوئی اور امیہ بن خلف بدر سے واپس نہ جا سکا۔ محترم سامعین حضرات، دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف فرما ہے، اور یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرتی ہوئی یہ کہا کرتی تھی کہ فاطمہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جب چلتی تھیں تو ان کے چلنے کے اندر بھی رسول اللہ علیہ السلام کے چلنے کا انداز نظر آتا تھا۔ یعنی یہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں موجود ہے کہ ان کے چلنے کے انداز میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز کو دیکھا جا سکتا تھا۔ کہتی ہیں وہ تشریف لائیں، نبی علیہ السلام میرے حجرے میں موجود تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے خوش ہو گئے اور پھر بیٹھنے کا حکم دیا، اپنے دائیں طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھا لیا۔ حجرہ اور صحن اتنا بڑا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب بٹھایا فأسر الیہا، تو چپکے سے ان کے کان میں ایک بات کہی، فبکت، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں جب یہ پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ما کنت لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ صدیقہ اگرچہ تم ہماری ماں ہو، لیکن اگر یہ نبی علیہ السلام کو مقصود ہوتا کہ سب کو پتا چل جائے تو میرے کان میں نہ کہتے۔ تو جب سرکار نے میرے کان میں یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ایک وقت تک کہ میں اس کا اظہار کروں، حتیٰ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ بات بتانے کی مجھے اجازت ہے، پہلے میں نہیں بتا سکتی۔ ما کنت لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک راز کی بات ہے، لہذا میں اس کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی کہ اب اس سے آگے پوچھنا، سوال کرنا ہی ناجائز ہے۔ کہتی ہیں راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے کان میں ایک بات کی، فضحکت، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ما رأیت فرحا اقرب من الحزن اليوم، جس انداز میں میں نے غم اور خوشی کو آپس میں آج قریب پایا ہے، اتنا کبھی بھی غم اور خوشی کو میں نے آپس میں قریب نہیں پایا تھا۔ یعنی ایک وقت غم کا انداز بھی ایسا تھا کہ بہت زیادہ غم ظاہر ہو رہا تھا، اور پھر خوشی بھی ایسی تھی کہ بہت خوشی کا اظہار ہو رہا تھا، اور درمیان میں وقت بہت تھوڑا تھا۔ میں نے فرح اور غم کو آپس میں ملے ہوئے جس انداز میں آج دیکھا ہے، اتنا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک ہی شخصیت میں دونوں چیزوں کا بیک وقت ظہور ہو رہا ہے، غم کا بھی اور خوشی کا بھی۔ کہتی ہیں پھر میں نے سوال نہیں کیا کہ معاملہ کیا تھا۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری حیات کا سلسلہ منقطع ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے کہا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے آج تو بتا دو کس بات پر تمہیں رونا آیا تھا اور کیوں تم اس وقت مسکرا رہی تھی؟ اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہاں ٹھیک ہے آج بتاتی ہوں، آج جو پابندی تھی مجھ پر بتانے میں وہ ختم ہو چکی ہے۔ جب پہلی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے گفتگو کی تھی تو آپ نے یہ فرمایا ان جبریل کان یعرض القرآن فی کل سنۃ مرۃ وانہ آرزنی فی ہذہ السنہ مرتین، کہ اے
فاطمہ اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام سال میں 1 مرتبہ مجھ سے دور کرتے تھے، اور اس سال انہوں نے 2 مرتبہ مجھ سے دور کیا ہے، اور میرا اس سے یہ فیصلہ ہے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اس کو اپنی اجل سمجھتا ہوں کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا انکے لأول لحاقم بی من اہلی، میرے بعد سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے جو مجھے جا ملے گا، جس کا وصال ہوگا، میرے بعد سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے جس کا وصال ہوگا فاطمہ وہ تم ہو۔ میں چلا جاؤں گا، بہت جلد تم بھی میرے ساتھ پہنچ جاؤ گی، میرے پاس آ جاؤ گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر غیب دی، اس کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا کہ یہ کیسا حسرت کا سما ہوگا، میرے ابا جی دنیا سے جا رہے ہوں گے، کتنا بوجھ ہوگا، کتنا غم ہوگا، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس غم کو جب بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تھے تو وہ کہتی ہیں اتنا غم تھا، اتنا اندھیرا تھا کہ اگر وہ چمکتے سورج پر وہ بوجھ پڑتا تو سورج بھی بے نور ہو جاتا، اس قدر میرے لیے مشکل مرحلہ تھا۔ تو یہ جب خبر ملی ہے تو کہا میں نے اس پر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا اما ترضینا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ گھبراؤ نہیں، ویسے مرنا تو سب نہیں ہے، لیکن تم دنیا سے جاؤ گی تو انوکھی شان کے ساتھ جاؤ گی، میں تمہیں اس بات کی ضمانت دے رہا ہوں تم جنت میں جاؤ گی سعادت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی یہ دوسری خبر تھی جس پر میں نے تبسم کا اظہار کیا اور مسکراہٹ تم نے دیکھی، ام المومنین تم نے جو مسکراہٹ دیکھی تو اس خبر کی وجہ سے تھی کہ میرے ابا جی مجھ کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ مجھے جنت کی سعادت دی گئی ہے۔ اس میں جو اصل وجہ تھی خوشی کی وہ یہ تھی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا تھا کہ تمہاری نماز بھی قبول ہے، تمہارا روزہ بھی قبول ہے، تمہاری تسبیح بھی قبول ہے، تمہاری تہجد بھی قبول ہے، وہ زندگی کے تمام اعمال صالحہ قبول ہے، اور اس انداز میں قبول ہے کہ اتنے اور کسی خاتون کے عمل پہ اس کو نمبر نہیں ملیں گے جتنے نمبر تجھے ملیں گے۔ یعنی ایک ہے اپنی طرف سے محض سعادت کی خوشی کہ مجھے سعادت مل گئی ہے، اس کا اتنا دخل نہیں تھا جتنا اس بات کا دخل تھا کہ میرے سارے عمل میرے اللہ نے قبول کر لیے ہیں، اور مجھے خالق کائنات جل جلالہ نے جو طویل تاریخ ہے خواتین کی، ان کا جو تقویٰ، ان کی پرہیزگاری جو تھی، اس سے ان کے مقابلے میں اللہ نے مجھے سب کچھ زیادہ عطا فرمایا ہے، اور اپنے ابا جی کی وساطت کی وجہ سے میری حیثیت کی بنیاد پر کہ جو میرے اندر خالق کائنات نے تقویٰ رکھا تھا اس کی بنیاد پر جب فہرست بنی ہے تو خالق کائنات نے کتنا کرم کیا کہ مجھے سب سے بڑا تقویٰ عطا فرما رکھا ہے۔ اس پر وہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ تو اب ہمارے موضوع کے مطابق اس سے یہ بات سامنے آئی، اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عقیدہ ہوتا کہ میرے ابا جی کو تو کل کی بھی خبر نہیں، معاذ اللہ پرسوں کا بھی پتہ نہیں، 4 دن بعد کی بھی کوئی خبر نہیں، تو فوراً خبر سنتے ہی رونا نہ آتا، کہہ دیتی کہ یہ تو معاذ اللہ ان کا خیال ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایمان کا حصہ تھا جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، انہوں نے اس کو یقین بنایا ہے، اور جب دوسری خبر دی کہ سب سے پہلے تم میرے اہل بیت میں سے تمہارا وصال ہوگا، اس پر بھی یقین کیا ہے، اور جب تیسری خبر دی کہ تب تم دنیا میں جاؤ گی تو باقی لوگوں کی تو جنت کے فیصلے بھی بعد میں ہوں گے ان کے لحاظ سے، اگرچہ اللہ نے ازل میں لکھا ہوا ہے لیکن بندوں کو پتا بعد میں چلے گا، اور اے فاطمہ تمہاری جنت کا بھی اعلان کر رہا ہوں اور جنت میں تمہاری سرداری کا بھی اعلان کر رہا ہوں۔ محتشم سامعین حضرات، بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے آئے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ کہتے ہیں مدینہ شریف میں جب میری رہائش تھی، ایک دن میں نے یہ کہا لألزمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا پورا دن میں اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں گزاروں گا۔ ویسے چونکہ صحابہ آتے تھے، بیٹھتے تھے، کچھ لوگوں نے
बारियां आपस में बनाई हुई थी कि कुछ वक्त मैं बैठूंगा, एक दिन मैं बैठूंगा, एक दिन तुम बैठोगे। जिस तरह कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पड़ोसी से बारी बनाई हुई थी, एक दिन बारगाह रिसालत में तुम वक्त गुजारोगे और जो कुछ होगा आके मुझे सुनाओगे, और दूसरे दिन मैं रहूंगा। और कुछ ऐसे थे जिस तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जब आए हैं तो फिर पक्के ही हर वक्त साथ ही रहे हैं, ना दुकान पे गए हैं ना खेत में गए हैं। और फिर ये जो मुहाजिरीन थे, चूंकि मक्का शरीफ में भी तिजारत पेशा थे, तो मदीना शरीफ में भी इनका काम दुकानों के साथ था, और अंसार की जमीनें थी और वो ज़राअत की तरफ चले जाते थे। तो औकात खुद सरकार का हुक्म था कि कस्ब हलाल के लिए निकलो, तुम कमाओ और इस्लाम के लिए वक्फ कर दो। इस सारे लोग ड्यूटी पर थे, अपने अपने हिस्से की ड्यूटी पर। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक दिन मैंने ये तय कर लिया कि आज सारा दिन मैं नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौजूद रहूंगा। कहते हैं मैंने घर से वुजू किया, मस्जिद नबी शरीफ में पहुंचा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मौजूद नहीं थे। मैं ढूंढते हुए बाहर निकला तो चलते चलते बि'r अरीस पर मैं पहुंचा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखलिस्तान में, बैर छोटी छोटी दीवार थी और अंदर कुआं था खजूरों के अंदर, उस कुएं पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदम मुबारक लटका के कुएं के अंदर किनारे पर बैठे हुए थे। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं जाके मुलाकात की और फिर मैंने इजाजत ली कि आज मैं सारा दिन आपके साथ यहां गुजारना चाहता हूं। कुआं इतना छोटा था कि उसके दरमियान लकड़ी जो लगी हुई थी, लकड़ी की तरफ अब पूरा गोल दायरा जो था वो निस्फ लकड़ी से तकसीम हो चुका था। आधा कुआं एक तरफ और आधा एक तरफ, और जो एक तरफ वो कमान की तरह का था, वो कुआं इतना था कि सिर्फ 3 बंदे वहां पे बैठ सकते थे उसके किनारे के ऊपर। यानी बड़ा कुआं नहीं था, छोटा कुआं था, और बिल्कुल छोटा भी नहीं था। यानी उसकी पूरी गोलाई में दरमियान वाली लकड़ी को छोड़कर 6 बंदे सारे बैठ सकते थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दाईं तरफ दरमियान में अपने कदम लटकाकर वहां पे बैठे हुए थे और पिंडलियां मुबारक नजर आ रही थी। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारा मंजर ये खुद बयान कर दिया ताकि बाद वालों को मजमून समझने में महल्ले वकू की खबर हो और चश्म तसव्वुर से देखें कि बेरे अरीस है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे तशरीफ फरमा है। कहते हैं वो जो दीवार थी, दरवाजे के अंदर मैं बैठ गया। थोड़ी देर में किसी ने आके दरवाजा खटखटाया तो मैंने देखा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। यानी ये अबू मूसा अशअरी तो निकले एक दिन, ये दिन साथ गुजारूंगा, और इन्हें ये खबर नहीं कि रोजाना इस कुर्ब को तलाश कौन करते हैं। वहां तन्हाई में सरकार बैठे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे पे आ गए और कमाले अदब से अंदर आने की इजाजत चाही। तो हजरत अबू मूसा अशअरी आज दरबान है। दरबान का एक अपना वकार है और एक अपनी हैसियत है। अगरचे ये पहले नंबर के मोमिन हैं और उम्मत में पहले नंबर के इंसान हैं, लेकिन आखिर तकाजे अदब और वो सब कुछ होता है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाजत मांगी तो अबू मूसा अशअरी कहने लगे, पहले नबी अलैहि सलाम से पूछता हूं, अगर इजाजत होगी तो आपको बताता हूं। हजरत अबू मूसा अशअरी गए और कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाजा अबू बकर बिल बाब, ये दरवाजे पे अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं। लगता है कुएं और दरवाजे के दरमियान ज्यादा फासला नहीं था, थोड़ा सा था। हाजा का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये अबू बकर सिद्दीक दरवाजे पे खड़े हैं, अगर इजाजत हो तो बुला लूं। तो ये मेरे नबी अलैहि सलाम का दरियाए करम है। लोग एक मांगते थे, आप 2 अता फरमाते थे। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। फरमाया मेरे सिद्दीक को सिर्फ इस बाग में दाखिल होने की इजाजत ना दो, इसके साथ जन्नत में दाखिले की भी इजाजत दे दो। इज़्ज़ल्लहू, उनको इजाजत दे दो, वबश्शिरहु बिल जन्ना, और साथ जन्नत की बिशारत दे दो, और उनको ये बात सुनाओ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे ये बिशारत देकर इस बाग में दाखिल होने की इजाजत दे दी है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे पे पहुंचे। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि सिद्दीक अकबर, कमाल किस्मत है, तुमने तो यहां की इजाजत मांगी थी और तुम्हारे नबी अलैहि सलाम ने तो वहां की इजाजत भी दे दी है और कहा है आ जाओ, और साथ इस खुशी के कि तुम्हें जन्नत की बिशारत दी गई है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہوگا، کنویں میں گولائی میں درمیان میں خود بیٹھے تھے، دائیں طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا لیا اسی سائیڈ پر دائیں طرف اپنے ساتھ، اور وہاں پر حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی اپنے قدم لٹکائے جس طرح کے سرکار نے لٹکائے ہوئے تھے، اور ایسی پنڈلیاں ننگی کر لیں جیسے سرکار نے ننگی کی ہوئی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے اتنے میں پھر دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے کہا میں پوچھ کے آتا ہوں، میں گیا، میں نے کہا ہذا عمر بالباب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر ہیں دروازے پر اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اذن لہ وبشرہ بالجنہ، عمر کو بھی اجازت دو اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ صرف اس نخلستان میں داخلے کی اجازت نہیں، میں جنت میں جانے کی بھی اجازت دے رہا ہوں، جنت کی بشارت دے دو اور ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سائیڈ پر اپنی بائیں جانب ان کو بٹھا لیا۔ اب وہ جو کمان کا نصف حصہ تھا کنویں کی آدھی گولائی وہ مکمل ہو گئی۔ حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں میں پھر دروازے پر تھا، لیکن اب بار بار مجھے خیال آتا تھا کہ کاش اب میرا بھائی گھر سے نکل آئے اور دروازے پہ وہ دستک دے تاکہ جنت کی تقسیم کے وقت ان کو بھی حصہ مل جائے۔ بار بار مجھے خیال آتا تھا کہ میرا بھائی گھر میں اس وقت تھا، وضو بھی کر رہا تھا، کاش کہ وہ مسجد کی طرف آئے اور مسجد میں سرکار اس کو نظر نہ آئے تو وہ بھی چلتا ہوا یہاں آ جائے۔ آج جس طرح جنت تقسیم ہو رہی ہے، خالق کائنات ایسا کرم کرے کہ اب میں دروازہ کھولوں تو میرا بھائی سامنے کھڑا ہو اور میں اس کو محبوب علیہ السلام کی خدمت میں لے جاؤں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دروازہ جب اس پہ دستک ہوئی تو میں نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اب دیکھو حضرت ابو موسیٰ شریف جتنا بڑا دربار ہوتا ہے اتنا ہی بڑا دربان ہوتا ہے، تو یہاں آج جنت کے سرٹیفکیٹ دینے پہ ان کو رکھا گیا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بننے میں ان کو سعادت ملی، یمن سے چلے ہیں محبوب علیہ السلام کے، آج ایک دن گزارنے کا یاد کیا تھا کہ ساتھ گزاروں گا، وہ دن کتنا بڑا دن ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دیا ہے، اس اعزاز میں سے سرکار نے اعزاز ابو موسیٰ اشعری کو بھی دے دیا ہے۔ یقیناً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، لیکن جس شخص نے جا کے پیغام دیا ہے آخر اس شخص کا بھی مقام کتنا اونچا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اسی انداز سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں پوچھ کے آتا ہوں۔ تو پوچھا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ الا بلوى تصیبہ۔ اب تھوڑی سی تبدیلی کر دی، فرمایا میرے عثمان کو بھی اجازت اندر آنے کی دے دو اور ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دو الا بلوى تصیبہ، عثمان جنت تو ضرور ہے مگر پہلے کچھ مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں گی، تمہارا پانی بند ہو جائے گا، تم امیر المومنین ہوتے ہوئے گھر میں محصور ہو جاؤ گے، الا بلوى تصیبہ، بلوا ہوگا، آزمائش ہوگی، مصیبت ہوگی، صبر رکھنا، جنت تمہاری ہے لیکن تمہارے لیے ایک ساتھ امتحان مزید آ گیا ہے جو دوسرے پہلو دو حضرات کا نہیں تھا، تو وہ تمہارا امتحان بھی ہوگا اور اس امتحان میں بھی تم کامیاب ہوگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب، اس کی درجنوں نہیں ہزاروں قسطیں بن سکتی ہیں، جس جہت میں دیکھو گے کل کی بات، پرسوں کی، صدیوں کی بعد کے معاملات چھپے ہوئے سامنے آ جائیں گے۔ اس وقت کسے خبر تھی کہ حالات کیا ہو جائیں گے؟ اگر کل کی بات نہ ہوتی تو یہ کسے پتا تھا کہ عثمان غنی امیر المومنین بھی بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ پھر ان کے خلاف غدر ہوگا یا نہیں ہوگا، بغاوت ہوگی یا نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کل ہی فوت ہو جائیں تو اس بعد میں پانی کس کا بند ہوگا؟ تو یہ سارے معاملات میرے نبی علیہ السلام کے سامنے تھے، ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، اور جس ترتیب کے ساتھ خلافت دی ہے یہ ترتیب بھی علم کا حصہ تھا، ورنہ جس نے پہلے فوت ہو جانا تھا اس کو ہو سکتا ہے اگر علم نہ ہوتا تو خلافت بعد میں ملی ہوتی
اور نفس الامر میں بات خلاف ہو جاتی، اور ترتیب جو نفس الامری تھی، وفات کی جو ڈیٹ ہے خلفائے راشدین کی، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی طرف سے اشارات دیے تھے وہ ان کی عمر کو دیکھ کر دیے تھے کہ کس انداز میں دنیا سے جائیں گے اور کس انداز میں ان کو خلافتیں عطا فرمائی جائیں گی۔ ایک طبقہ خلافت راشدہ کا نعرہ لگاتا اور اس خلافت راشدہ کو مؤید من النبوت قرار دیتا ہے کہ یہ فیصلہ نبوی فیصلہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا، اور اس کے مطابق ہی یہ خلافت آگے بنتی رہی۔ اگرچہ انتخاب اور ذرائع کو استعمال کیا گیا، لیکن حقیقت میں چاہت اور انتخاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی۔ اور اگر یہ بات ہے اور یقیناً اس کے اشارات موجود ہیں، اس کو صرف صحیح مانا جا سکتا ہے تو اہل سنت کے عقیدے کے مطابق، کیونکہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہی نہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 2 سال 2.5 سال بعد ہوگا یا 10 سال بعد ہوگا، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا پتہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے تو چوتھے دن فوت ہو جانا ہے، تو پھر ان کو خلیفہ چہارم کس لیے بناتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کو مان کر ہی خلافت راشدہ کی حقیقت کو مانا جا سکتا ہے کہ محبوب علیہ السلام واقف تھے کہ یہ ترتیب ان کی عمر کے لحاظ سے ہوگی اور اس ترتیب میں ہی ان کو خلافت عطا فرمائی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ شرط لگا دی، الا بلوا تصیبہ، کہ ابتلا ہوگا اور پھر عثمان غنی تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں ضمناً یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اگر کوئی شخص زبان اعتراض کی کھولتا اسے یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی صفائی پیش کی ہے اور فرمایا الا بلوا تصیبہ، کہ جو کچھ ہوگا سارے اس فتنوں کے دور میں عثمان غنی برحق ہوں گے، ان کے خلاف سازشی جو ہے وہ غلطی پر ہوں گے۔ جتنے اعتراضات آج لوگوں نے تاریخ کے دامن میں اکٹھے کیے ہوئے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوا کہا، آزمائش کہا، اور اس آزمائش میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا کہا۔ اگر اس میں وہ الزامات جو لوگوں نے تراشے ہیں سچے ہوتے تو پھر جنت والی بشارت اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کردار کو صاف قرار دیتے ہوئے فرمایا جو کچھ ہوگا وہ اغیار کی سازش ہوگی، میرے عثمان غنی پاک کردار لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہاں پر جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر پہنچے تو اب وہ ایک سائیڈ والی جگہ پر ہو چکی تھی، تو کہاں بیٹھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوسری طرف جو نصف کنویں کا حصہ تھا اس میں بالکل سنٹر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ اب یہاں حق پرست تو ہر بات میں پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی اگر نظر نہ آئے تو پھر الو کو دن کا نصف النہار کا سورج بھی نظر نہ آئے، لیکن اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو پھر آیت کائنات کا معنی دیر یاب تو نکلے ہیں تیری تلاش میں قافلہ رنگ و بو۔ اور فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی زبان میں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو بیٹھنے کا انداز تھا کہتے ہیں اس میں بھی خبر غیب تھی۔ سعید بن مسیب عام نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی ہے، کہنے لگے اس حدیث سے اول تو ہوں میں نے جو اس کی تعویل کی کہ اس کا مطلب کیا ہے تو فرماتے ہیں یہ جو بیٹھنے کی ترتیب تھی یہ بتا رہی تھی کہ قبروں کی ترتیب کیا ہوگی۔ ایک طرف تینوں بیٹھے ہیں، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں اس حدیث سے میں نے سمجھ لیا کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوں گے وہاں ساتھ ہی صدیق اکبر بھی ہوں گے، ساتھ ہی فاروق اعظم بھی ہوں گے، اور پھر جگہ نہیں بچے گی، عثمان غنی ساتھ نہیں ہوں گے، ان کو علیحدہ بقیع کے اندر دفن کیا جائے گا۔ تو یہ جو ترتیب تھی کہ ایک طرف جو جگہ تھی وہ جگہ پر ہو گئی، یہ ہے حق پرستوں کا عقیدہ کہ ہر جہت سے اس بات کو ثابت کیا جائے کہ نبی علیہ السلام کا ہر کام حکمت پر ہوتا ہے اور ہر کام میں علم کی چمک ہوتی ہے، ہر ادا کے اندر ایک ایسی چمک موجود ہوتی ہے
اب اس کو بظاہر عام شخص جو عقیدت سے کوڑا ہے اور جس کا یقین متذبذب ہے وہ کہے گا بس جگہ ہی ایسی تھی، ایک طرف 3 بیٹھ گئے ایک طرف 1 بیٹھ گئے. نہیں، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں، اور یہ بھی بخاری شریف میں ہے، کہنے لگے اس ترتیب سے اسی دن سرکار نے پیغام دے دیا تھا کہ لوگوں یہ 2 یار تو قبر میں میرے ساتھ رہیں گے. دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین کا عقیدہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخبار غیب. لوگ کہتے ہیں کل کی خبر نہیں ہے، اور یہاں تو پورے کا پورا مضمون ہی، جدھر دیکھو ہزاروں کی تعداد میں ایسی احادیث ملیں گی. کل پرسوں کیا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کی اخبار غیب عطا فرمائی ہے. یہاں تک کہ جس وقت غزوہ احزاب میں شکست ہوئی مشرکین مکہ کو، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب بھی، آل پارٹیز اس میں شامل تھیں، اسلام کی مخالف حزب پارٹی کو کہتے ہیں، تو وہ آ گئے تھے. یہ سب سے بڑی جسارت تھی کہ ان کو یہ وام تھا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. کہاں سے اکٹھے ہو کے چلے مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے کہ ان کو گھر میں ہی معاذ اللہ مار دیں گے. اور ادھر خندق کھود دی گئی اور حکمت عملی سے ایسی جنگ اس کا ترتیب اس کی بنائی گئی. اور پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، نصرت بالصبا، اللہ نے تو ہوا کو بھی میرا مددگار بنایا ہے. یعنی ہوا بھی میرے سپاہیوں کی طرح تھی. ایک طرف ہے نصرت بالرعب، میری مدد روب سے کی گئی. روب کوئی علیحدہ چیز نہیں، فرما میرا اپنا ہی ہے. اور ایسے ظاہر کرنا چاہتے تھے جس چیز کی طرف بھی مدد کی نسبت ہوگی اللہ کی مخلوقات میں سے، وہ مدد کسی اور کی نہیں، وہ میری اپنی مدد ہوگی. جس طرح روب میرا ہے اور میرا ہی مددگار ہے، ایسے ہی ہوائیں اللہ کی ہیں اور اللہ نے ان کو بھی میری فوج میں داخل کر دیا ہے. نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، فرما قوم عاد کو تو پچھم کی ہوا نے نیست و نابود کر دیا تھا، مگر پورب کی ہوا جو مشرق کی ہے، یہ ہوا صبا جو ہے اللہ نے اس کو میری فوج کا سپاہی بنا دیا ہے. لہذا وہ ہوا چلی جس کی وجہ سے احزاب میں دشمنوں کو شکست ہو گئی. مسلمانوں نے مسلسل سینے تان کے اس خندق پہ پہرے دیے اور اتنے سخت حالات بھی آتے رہے، نمازوں کی قضا کا معاملہ بھی درمیان میں آتا رہا. بالآخر فتح ہوئی اور وہ سب مل کے جو یہ چراغ بجھانے آئے تھے خائب و خاسر ہو کر واپس گھروں کو جا رہے تھے اپنا نقصان کروا کے. اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا تھا، اور بہت کم اس کو کسی، یہ اردو کے جو مورخین ہیں، یہ سیرت نگار انہوں نے لکھا، یہ بھی بخاری شریف میں ہے. میرے نبی علیہ السلام نے جب وہ حین اجلی الاحزاب من مکہ، جب مکہ شریف سے ان کو دھکیلا جا رہا تھا ان تمام پارٹیوں کو، اس دن میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے فرما دیا، فرما الان نغزوہم ولا یغزوننا. صحابہ سن لو، آج آخری دن تھا، آج کے بعد یہ ہم سے لڑنے نہیں آئیں گے، ہم ان سے لڑنے جائیں گے. نغزوہم، پہلے تو یہ مکہ سے چلتے تھے کہ مدینہ والوں کو جا کے معذلہ مٹا آئیں. صحابہ سن لو بات، یہ آخری مرحلہ تھا. آج کے بعد مکہ شریف سے کوئی لشکر ہمیں مٹانے نہیں نکلے گا کہ مدینہ شریف آ جائے. اب قدم ہمارے مکہ شریف کی طرف اٹھیں گے. نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان سے جا کے جنگیں کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ کیسے فاتحانہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں. کیا عجیب الفاظ تھے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 4 سال قبل ان کو متنبع کر دیا کہ ہم نے اب یہ مسئلہ طے کر دیا ہے اور تمہاری کمر ٹوٹ چکی ہے. مشرکین مکہ آل پارٹیز کو تم نے ہمارے خلاف شامل کیا اور پھر بھی تم کچھ نہ کر سکے، اور اب میں تمہیں اپنی طرف سے اعلانیہ کہہ رہا ہوں، تم میں اب سکت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، نہ 5 ہجری میں، نہ 6 میں، نہ 7 میں، نہ 8 میں، نہ 9 میں، نہ 10 میں. تم اب مکہ شریف سے کوئی فوج لے کر مدینہ شریف پر حملہ نہیں کر سکو گے. اب وہ وقت آئے گا کہ ہم ہی جا کے تمہیں ناکو چنے چبائیں گے. کتنا واضح. اور یہ خبریں اگر ہوتی عام محفلوں کے اندر اپنے لحاظ سے ان کی حیثیت اور ہوتی، اگر معمولی سا بھی کوئی پہلو شک کا ہوتا، کوئی دشمن تو معمولی سی باتوں کو بھی اچھالتے ہیں، کھڑے ہو جاتے. دیکھو ان کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ اب ہماری فوج نہیں جائے گی، چلو ہم چلتے ہیں تاکہ خبر ان کی جھوٹی ہو جائے. اتنا جب تلاش تھی کفار مکہ کو کہ کوئی خبر جھوٹی ثابت کرے، پھر بھی طاقت نہیں پڑی، سکت نہیں آئی. ہو ہی نہیں سکا کہ کوئی لشکر پھر اس انداز میں مدینہ شریف کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے آیا ہو.
نکلے ہیں تو یہ نکلے ہیں، حدیبیہ میں جا پہنچے ہیں تو یہ مکہ شریف کے قرب میں پہنچے ہیں، مدینہ شریف سے نکلنے والی فوج حرم تک جو حدود حرم ہے، کیونکہ حدیبیہ کا ایک حصہ حرم میں بھی شامل ہے، وہاں تک پہنچے ہیں تو یہ ادھر پہنچے ہیں، وہ نہیں نکل کے مدینہ شریف آئے، اور بالآخر 8 ہجری میں میرے نبی علیہ السلام کا لشکر پہنچا ہے اور کوئی مزاحمت نہیں کر سکا، جن لوگوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا ان کفار مکہ نے، آج وہ لوگ فاتحانہ مکہ شریف میں داخل ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہر طرف گونج رہا تھا کہ اب ہم ان کے ساتھ لڑیں گے جا کے، یہ ہماری طرف کبھی بھی نہیں آ سکیں گے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ جو ایک بین الاقوامی فورم تھا اس پہ بیان دیا، اپنے سارے مخالفین کو چیلنج کرتے ہوئے، جتنی پارٹیز تھیں سب کو، اور کہا کہ الان نغزوہم ولا یغزوننا ونسیر الیہم، ہم اب چل کے جائیں گے ان سے لڑنے کے لیے، یہ اب نہیں آ سکیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو حوصلے دیے، اور یہ علم تھا میرے نبی علیہ السلام کا، سیرت گواہ ہے کہ جو بات کی ہے وہ غیب کی خبر سچی ثابت ہوئی ہے کہ وہ بعد میں کبھی بھی اٹھ نہ سکے کہ مسلمانوں پہ آ کے حملہ کرے کہ پھر ایک مرتبہ ان کو ختم کرائیں، یہ نبی علیہ السلام کا مشاہدہ تھا، آپ نے خبر دی ہے اور وہ خبر واقعے کے مطابق سچی ثابت ہوئی ہے۔ اس مقام پر میرے نبی علیہ السلام نے ایک اور اعلان بھی کر دیا، فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، میرے صحابہ سن لو، مکہ شریف میں نے ہمیشہ کے لیے فتح کر دیا ہے، آج کے بعد قیامت تک مکہ شریف میں پھر کفر کی حکومت نہیں آ سکتی کہ جو میرا کلمہ نہ پڑھنے والے ہوں وہ پھر مکہ شریف پر قابض ہو جائیں۔ فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، وہ جو ہجرت کا ثواب تھا مکہ سے کرنے کا وہ ختم ہو گیا، اب ہجرت کر کے نہیں جانا، اسی کو ہی گھر بنانا ہے، پہلے جو کر گئے وہ ایک اعزاز تھا کر گئے، لیکن اب جو کلمہ یہاں پڑھ گئے ہیں اور جن سب نے دشمنوں نے بھی آج مان لیا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے پھر غیب کی خبر دے دی اور وہ آج تک برقرار ہے اور قیامت تک انشاءاللہ برقرار رہے گی۔ فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، دوسرے مقامات پر تو ہجرت کا وقت آتا رہے گا، کہیں مسلمان تنگ ہو جائیں گے، کافر غالب آ جائیں گے، ہجرت جائز ہوگی، ہجرت کا ثواب بھی ملے گا۔ فرمایا یہ مکہ جو ہے میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے دارالایمان بنا دیا ہے، اب اس کے بعد کبھی بھی یہاں سے ہجرت کرنے کا موقع نہیں آئے گا، اور ہمیشہ کے لیے مکہ شریف کو میں نے دارالاسلام بنا دیا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک کتنی صدیاں گزری، یہ تو ہوا کہ مسلمانوں میں شمار ہونے والے لوگ جنہوں نے ایک قسم کا تسلط وہاں پہ جمایا، لیکن کوئی یہودی یا کوئی عیسائی یا بت پرست کوئی ایسا کہ جو کلمہ اسلام نہ پڑھتا ہو اور مکہ شریف پر غالب آ جائے اور مکہ شریف کے اوپر حکمرانی کرے اور مکہ شریف کو اپنے تسلط میں رکھ دے، یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، قیامت تک ایسا نہیں ہو سکے گا، اور جب اس کو فتح کیا ہے تو ہمیشہ یہ اسلام کے لیے فتح رہے گا۔ محتشم سامعین حضرات، کیا کیا مشاہدات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کتنی عظیم خبریں ہیں غیب کی اور ڈھکی چھپی باتیں نہیں، ڈنکے کی چوٹ پر جو بیان کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں بھی موقنات ان ما قال واقع، 1 2 یا 1 2 ہزار نہیں، جو بھی غیب کی خبر دیتے ہیں وہ لاکھوں ہوں تو لاکھوں کی لاکھوں سچی ہوتی ہے۔ ابن سعد نے اپنی کتاب سنن النبی و ایامہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ واقعہ لکھا ہے، یہ حدیث شریف ہے اور سند صحیح کے ساتھ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 400 سے زائد صحابہ کا قافلہ تھا، اور چلتے چلتے علاقہ ایسا تھا کہ پانی ملنے کو دور تک بھی نہیں مل رہا تھا، کوئی نشان نہیں تھا پانی کا، اور یہ صحابہ کو تلاش تھی کہ وہاں پہ پڑاؤ کریں جہاں کچھ پانی پینے کو مل جائے۔ کہتے ہیں اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اٹھنی کھڑی کر دی اور فرمایا سارے یہیں ٹھہرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حکم کے پابند تھے، لیکن ہماری چاہت یہ تھی کہ یہاں نہ ٹھہریں کیونکہ پانی نظر ہی نہیں آ رہا تھا، ہم کب سے پیاسے تھے، انتظار تھا کہ کہیں پانی پہ پہنچیں گے تو پانی مل جائے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے حکم دے دیا۔ کہتے ہیں سب نے اپنی سواریاں کھڑی کر دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب اپنے جو استفسار ہے نگاہوں کا اس سے دیکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے اور اب بھی پانی قریب نظر نہیں آتا، تو کیا بنے گا؟ زبان سے اظہار نہیں ہو رہا، لیکن سب کی نگاہیں یہ سوال کر رہی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حتی اقبلت انزۃ، یہاں تک کہ اچانک ایک بکری رونما ہوئی، چلتی چلتی اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقبلت فاتت،
متوجہ ہوئی اور چلتی چلتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. فحالا بہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا دودھ نکالا. دودھ نکال کے 400 صحابہ کو پلا دیا، جن کو یہ تڑپ تھی کہ کہیں پانی مل جائے. تو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ہمیں صرف پانی نہیں، ہم کو دودھ پلائیں گے. دودھ پلا کے جب فارغ ہو گئے تو اس کے بعد ایک صحابی سے کہنے لگے، املکھا ولا تملکھا، اب اس کو باندھ لو، بکری کو، یہ تمہاری ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہارے پاس رہ نہیں سکے گی، یہ تمہاری ہے اور اس کے مالک بن جاؤ. ولا تملکھا، اور میں اپنے علم کے مطابق یہ کہتا ہوں کہ تم مالک نہیں بن سکو گے. صحابی کہتے ہیں میں نے فوراً اخذت عودا، لکڑی پکڑی، فرکزتھا فی الارض، اس کو زمین میں گاڑا، یعنی جس طرح میخ لگائی جاتی ہے کہ بکری کو باندھوں گا. فاخذت اور باطن، میں نے رسی پکڑی اور میں نے پختگی سے رسی کو اس کے ساتھ باندھ دیا کہ اب جائے گی تو کہاں جائے گی، اتنی موٹی رسی میں ڈالتا ہوں اس کو. کہتے ہیں رات کا وقت تھا، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونمنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سو گئے، ہم بھی سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھا، اذن الحبل محلول، وہ رسی کھلی ہوئی تھی اور بکری وہاں پہ موجود نہیں تھی. کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بکری جو عجیب طریقے سے آئی تھی اور اس کا دودھ ہم سب نے نوش کیا اور آپ نے مجھے عطی تھی کہ املکھا، اس کے مالک بن جاؤ، میں نے تو اس کو بڑی رسی سے مضبوط باندھا تھا. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے خبر نہیں دی تھی، لا تملکھا، کہ تم جو بھی کر لو گے اب اس کو باندھ نہیں سکو گے، باندھو گے تو یہ پھر چلی جائے گی. یعنی ہر لمحے پر، ہر محلے پر سیرت میں یہ بات صحابہ کے سامنے آئی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیتے ہیں اللہ اس کو سچا فرما دیتا ہے. یہ 8ویں قسط تھی مسئلہ علم غیب کی. انشاءاللہ ابھی اس کی بہت سی اقساط ہیں. ابھی تک کوئی اعتراض، کوئی نیا میرے پاس نہیں پہنچا. 2-3 اعتراض پہنچے ہیں مگر وہ پرانے جو بچپن سے ہم اس کا جواب دیتے آ رہے ہیں. تو اعتراضات کا انتظار ہے اور اعتراضات کا جواب انشاءاللہ 10 قسطوں کے بعد اس کو شروع کیا جائے گا. 10 قسطیں پہلے دلائل کی ہوں گی، پھر اعتراضات کا جواب، اور پھر اس کے بعد جس طرح کی صورتحال جتنی اس میں وضاحت کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے. اہل سنت ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے ہمیں منتخب کیا ہے. ہم اللہ کی دی ہوئی شانیں نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے دی ہے ان کو سنتے سناتے ہیں تو چہروں پہ نکھار آتا ہے، رونق آتی ہے، تازگی آتی ہے. اور وہی انداز جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جب ایسی باتوں کا اظہار ہوتا تھا تو ان کا چہرہ کھل اٹھتا تھا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے جن کو ہمارے دلوں کا بھی علم عطا فرمایا ہے. خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.